الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان کے تحت عقائد کا بیان چل رہا تھا اور مختلف ٹاپکس پہ کلام کرتے ہوئے جیسے کہ آپ روزانہ الحمدللہ سماعت فرما رہے ہیں، ہم ولایت اور کرامت کے موضوع پر آئے تھے اور کرامات کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ مخصوص بندوں کو جو نبی تو نہیں ہوتے لیکن کسی نبی کے نام لیوا ہوتے ہیں، نبی کے کلمہ گو ہوتے ہیں، انہیں ایک مخصوص منصب کے لیے عہدے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے جس کو ولایت کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے اپنے مخصوص اور مقرب بندے کو عام لوگوں سے زیادہ صفات سے، خوبیوں سے نوازتا ہے، روحانی طاقتوں اور قوتوں سے نوازتا ہے، جس کے بعد اس سے ایسے افعال کا بھی صدور ہوتا ہے کہ جس کی نظیر اور مثال پیش کرنا عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس خلاف عادت کام کو، خلاف عقل، خلاف قیاس اور حیرت انگیز کام کو کرامت کا نام دیا جاتا ہے۔ کسی ولی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صاحب کرامت ہو۔ ولایت کا، کرامت کا آپس میں اس طرح کا تعلق نہیں جیسے نبوت اور معجزے کا ہے کہ نبی کے لیے معجزہ لازم ہے لیکن ولی کے لیے کرامت لازم نہیں۔ اسی طرح اگر کرامت ان کو حاصل بھی ہیں تو اس کا اظہار یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اخفاء بہتر ہوتا ہے، جبکہ نبی معجزہ ظاہر کرتا ہے اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبوت پر دلیل پیش کرے تاکہ سامنے والوں کے لیے اتمام حجت ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہ کر سکے۔ ایک واضح طور پر معجزہ دکھایا جاتا ہے جو کسی نبی کی نبوت پر دلیل ہوتی ہے، اور وہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، لیکن نہیں لاتے تو پھر میدان معاشر میں ان کی گرفت ہوتی ہے۔ تو بہرحال کرامت حق ہے، ہمارے اکابرین بالکل کرامت کا اقرار کرتے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں باقاعدہ کرامت کے لفظ سے جو ہم ایک اصطلاحی لفظ استعمال کرتے ہیں یہ چیز اتنی معروف و مشہور نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے آگے زمانہ بڑھتا گیا اور دین پر کام ہوتا رہا، اصطلاحات مقرر کی گئیں، ہر چیز کے ایک عنوان قائم کیا گیا، تو اسی طرح پھر اللہ کے اس مخصوص بندے کا نام جس کا بھی ہم نے پورا انٹروڈکشن گویا کہ کرایا، اسے ولی کا نام دیا گیا، اس منصب کو ولایت کا نام دے دیا گیا، ان سے صدور پذیر ہونے والے افعال کو کرامت کا نام دے دیا گیا اور اس کو امت نے قبول کیا۔ اور ہم پچھلے پروگرام میں بھی یہ عرض کر چکے تھے کہ جب امت کے بڑے بڑے اکابرین، علماء، صلحاء، متقین، پرہیزگار ایک عقیدے پر، ایک نظریے پر متفق ہو جائیں تو وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اتنی بڑی جماعت کا جھوٹ پر متفق ہونا، غلط عقیدے پہ، غلط نظریے پر متفق ہو جانا پاسبل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی پر جمع ہونے ہی نہیں دے گا، کیونکہ بڑی جماعت اگر گمراہی پر جمع ہو جائے تو بس پھر تو دین کا بالکل نام و نشان مٹ جائے گا کہ گمراہی عام ہو جائے گی، اس لیے حق ہمیشہ غالب ہی رہے گا۔ تو لہٰذا یہ ولایت، کرامت اور ولی کا تصور ایک شرعی تصور ہے اور اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ وہ عقیدہ، ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ اگر کوئی انکار کر دے، اس کے وجود کو نہ مانے تو کافر ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے کہ یہ عقیدہ رکھے۔ اکابرین کی مخالفت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، ان کی موافقت کرنے میں فائدہ اور برکت ہے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں مختلف کرامات عرض کر رہے تھے، ہم نے قرآن سے بھی اس کا ثبوت پیش کیا، احادیث صحیحہ سے ثبوت پیش کیا، اس کے بعد مختلف اکابرین کی وہ کتب جن میں بزرگان دین کی کرامات کو نقل کیا گیا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ تو پچھلے پروگرام میں نے خلفائے راشدین کی کچھ کرامات عرض کی تھیں، آج مختلف اولیاء اعظام کی کرامتیں جو کتب میں درج ہیں وہ تھوڑی سی میں عرض کروں گا، اور پھر ہم ایک یا دو پروگرام کے بعد انشاءاللہ ایمان اور کفر کے موضوع پر پروگرام کا آغاز کریں گے اور اس میں مکمل طور پہ ایمان اور کفر کے بارے میں بحث ہوگی۔ تو حضرت محمد خان نقشبندی رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم نے آپ کی ایک کرامت بیان کی، وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ وہی کتاب جامع کرامات اولیاء کتاب کا نام ہے،
علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ بڑے متقی پرہیزگار اور بہت ہی بڑے عالم دین تھے۔ یہ مکہ مدینہ کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس جانب کے یہ عالم تھے اور بہت ہی صاحب علم شخص ہیں۔ تو انہوں نے یہ کرامت اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد خان نقشبندی کے خادم نے آپ کی کرامت بیان کی کہ میرا ایک نوعمر لڑکا شدید بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ موت کے کنارے تک جا پہنچا۔ میں رات کے وقت اسے اٹھا کر حضرت کی سرائے میں لے گیا، خانقاہ میں جہاں آپ عبادت کر رہے تھے۔ آپ مراقبے میں تھے۔ میں نے لڑکے کو آپ کے سامنے رکھ دیا اور آپ سے اس کے لیے دعا کی درخواست کی تاکہ اس کو شفا حاصل ہو جائے۔ آپ نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو شفا عطا فرما دی۔ تو اب اندازہ فرمائیں کہ نگاہ ڈال کر کسی کو شفا دے دینا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کرامت کا حصہ ہو سکتا ہے۔ عام آدمی بغیر کسی سبب کے، بغیر اسباب و ذرائع اختیار کیے شفا نہیں دے سکے گا۔ ہم آپ کو پہلے بھی یہ پورے معجزات کے باب کے تحت عرض کر چکے ہیں کہ اس میں معاذ اللہ کوئی شرک کا تصور نہیں ہے کہ اگر کسی کے بارے میں تصور رکھا کہ وہ بغیر براہ راست بغیر دعا کے بغیر ظاہری اسباب کے کسی کو شفا دے دیتا ہے تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہی نہیں کہ اس ولی نے شفا دی، بلکہ ہم تو عقیدہ یہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شفا، اس بچے کو شفا عطا فرمائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خود یہ عادت کریمہ ہے کہ وہ دنیا میں جب کسی کو کچھ عطا فرماتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب اور وسیلہ قائم کرتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک ایسی چیز آپ بتا دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر کسی وسیلے کے عطا فرما دی۔ ہر چیز کے ملنے کا ایک سبب ہوگا۔ اگر آپ کو روزی ملتی ہے، آپ کی محنت اس کا وسیلہ اور سبب ہے، آپ وقت دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تب کہیں جا کے پیسہ ہاتھ میں آتا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، پیسہ اس کا وسیلہ ہے، پھر وہ کھانا بنتا ہے، آگ اس کا وسیلہ ہے، گھر والے جو خواتین ہیں وہ اس کا وسیلہ ہے، وہ آپ تک تیار ہو کر آتا ہے، حتیٰ کہ پیٹ میں اترنے کے لیے اس کو چبانا، لقمہ بنا کے منہ میں رکھنا، چبانا اور نگلنا، یہ چیزیں وسیلہ بنتی ہیں۔ پھر اس کا جزو بدن بننے کے لیے معدے کا ایک عمل وسیلہ بنتا ہے، اور پھر باقی تمام چیزوں میں آپ دیکھ لیں تو اسی طریقے سے شفا کے معاملے میں بھی دوا سبب بنتی ہے، ڈاکٹر کی تشخیص سبب بن جاتی ہے، احتیاط پرہیز کرنا سبب بن جاتا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں نے بڑا پرہیز کیا اللہ نے شفا دے دی، تو کیا اس میں کوئی شرک کا تصور ہے؟ نہیں، مجھے فلاں ڈاکٹر صاحب کی دوائی سے شفا حاصل ہو گئی، بھائی یہ کیپسول تو ایسا بہترین ہے، ایک دم شفا حاصل ہو گئی، تو کیا معاذ اللہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر نے شفا دے دی ہے اللہ نے نہیں، کیپسول نے شفا دے دی ہے اللہ نے نہیں۔ جب ہم کسی کی طرف نسبت کرتے ہیں تو دوسرے کے انکار کا تصور کیوں ذہن میں پیدا ہوتا ہے؟ دوسرے کا انکار نہیں کیا جا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم قدرت اور اس کے مؤثر حقیقی اور فاعل حقیقی ہونے کا کوئی منکر نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، ہوگا تو کافر و مشرک ہو جائے گا۔ شفا اللہ تبارک و تعالی ہی دیتا ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی نہ کسی چیز کو وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے، چاہے وہ دوا کو بنا لے، چاہے وہ نبی کو بنا لے۔ تو ہم نے معجزہ پیش کیا تھا، آپ کو عرض بتایا تھا کہ ایک خاتون سفر میں تھے، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے جا رہے تھے، تو وہ خاتون اپنے بچے کو لائیں، یا رسول اللہ یہ مخبوط الحواس ہو گیا ہے، تو سرکار نے اس کے کان میں خالی فرمایا تھا کہ نکل جا، تو وہ بلا جو بھی اس پہ تھی، جن تھا کوئی بھی تھا، وہ غائب ہو گیا۔ اور جب وہ صحابہ فرماتے ہیں ہم واپس آئے تو وہ بچہ ہنسی خوشی کھیل رہا تھا، بھاگتا دوڑتا پھر رہا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نبی کریم نے قوت حافظہ عطا فرمائی، کوئی ذریعہ سبب تو اختیار نہیں کیا کہ کوئی معجون مرکب دے دی ہو، کوئی بادام پستے کھلائے ہوں، اصلی گھی کھلا دیے ہوں، سر کی مالش کا مشورہ دیا ہو، ایسا تو نہیں تھا۔ سامنے چادر بچھائی، جو اللہ نے چاہا پڑھا، فرمایا سمیٹ لو، سمیٹا، قوت حافظہ حاصل ہو گئی۔ تو یہ کوئی معاذ اللہ شرک، ان میں شرک کا شائبہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تمام امور کے پیچھے ایک عظیم ذات کے افعال کار فرما ہے، اور وہ ہمارا رب کریم ہے۔ اس کی قدرت پہ کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ اس کے کمال پر کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں تو وسیلے اور ذریعے ہیں، لہذا بالکل کوئی ذہن میں غلط تصور قائم نہیں ہونا چاہیے۔